أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے زمانے میں ایک ظلم ہوا کرتا تھا، اور ظلم یہ ہوا کرتا تھا کہ اپنی اولاد کو اپنی جائیداد سے محروم کر دیا کرتے تھے۔ یہ بھی ظلم ہے انسانوں سے، اپنی اولاد کو حصہ نہ دیتے، مال سے حصہ نہ دیتے، جائیداد سے حصہ نہ دیتے، یتیموں پر ظلم ہوا کرتا تھا۔ اس دفعہ بڑا عجیب ایک سوال آیا، آپ کو میں صرف وہ سوال سناتا ہوں اور جواب فرمایا کہ کسی ظلم کے بارے میں ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ میری عمر 75 سال سے زائد ہے، ذوق اور بیماری کی وجہ سے اپنی جائیداد جلد از جلد تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ ورثاء میں بیوی کے علاوہ 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ ورثاء یہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ ورثاء کہتے ہیں، 3 بیٹے اور 1 بیٹی، تینوں بیٹے اور بیٹی سب شادی شدہ ہیں۔ میری رہنمائی فرمایا کہ میں اپنی کل جائیداد کس طرح تقسیم کروں۔ یعنی اس کو یہ فکر لگ گئی کہ میں تو ختم ہو جاؤں گا، عمر ایسا آ چکی ہے، اب میں مال تقسیم کرنا چاہتا ہوں، جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہوں، لیکن زندگی میں کرنا چاہتا ہوں، یہ کہتا ہے۔ تو آگے مفتی صاحب جواب دیتے ہیں کہ بصورت مسئولہ جو آپ نے سوال کیا ہے، آپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد وغیرہ میں ہر قسم کا جائز تصرف کرنے کے مجال ہیں، یعنی اپنی جائیداد ہے، آپ کا مال ہے، آپ جس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، ایک بار ہے۔ دوسرا فرمایا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے ورثاء میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ اپنی ضرورت کے لیے جتنا مناسب سمجھے الگ کر لیں، اپنی ضروریات کے لیے الگ کر لیں کچھ نہ کچھ۔ اس کے بعد بقیہ مال و جائیداد میں سے 8واں حصہ نکال کر اپنی اہلیہ یعنی بیوی کو دے دیں، کیونکہ اولاد موجود ہو تو بیوی کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ 8واں حصہ۔ اولاد موجود ہو تو بیوی کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ 8واں حصہ۔ اس کے بعد باقی جائیداد کے 4 برابر حصے کر کے ایک حصہ ہر ایک بیٹے کو اور ایک حصہ اپنی بیٹی کو دے دے، برابر کر۔ یعنی زندگی کے اندر اگر اپنی اولاد میں جائیداد یا مال تقسیم کرنا چاہتا ہے ایک آدمی، تو زندگی کے اندر اپنی اولاد کو کس طریقے سے دے گا؟ کیا جیسے برابر برابر دے سی، یعنی اگر 100 روپے لڑکیاں میں دینا تو 100 روپے لڑکیاں بھی دے سی، 1000 لڑکیاں دینا تو 1000 لڑکیاں بھی دے سی، یہ برابری ہے۔ اس واضح رہے کہ اپنی زندگی میں جائیداد کی تقسیم میں بیٹوں کو بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر دیا جاتا ہے، کیونکہ زندگی میں مال کی تقسیم میراث کی تقسیم نہیں ہے۔ میراث اس مال آگے ہے جڑا مال مرنے تو بعد انسان نہ رہنا ہے، لیکن مرنے تو پہلے جڑا مال ہے اسے میراث دیا جاتا ہے۔ یہ بیٹے یا بیٹے کے اندر جڑا فرق ہے کہ بیٹیاں 2 حصہ ملنا ہے، بیٹیاں 1 حصہ ملنا ہے، تو یہ اس کی میراث کا حصہ ہے، یعنی مرنے تو بعد کا حصہ ہے، لیکن مرنے تو پہلے جڑا تقسیم کا کرسی تو فرمایا کہ یہ ایک ہبہ اور گفٹ ہے جو اپنی اولاد کو ہم دے رہے ہیں، ہبہ اور گفٹ کہلاتا ہے۔ اور ہبہ میں قانون یہ ہے، ہبہ سمجھتے ہو کسی کو چیز دینا، اس ہبہ ہوتا ہے، کوئی مثال طور پہ پیسے میں دینا کی ہبہ ہے۔ اس میں قانون یہ ہے کہ اولاد کو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی سب کو برابر حصہ دیا جائے، لہذا بصورت مسئولہ بیٹی کو بیٹوں کے برابر حصہ دیا جاتا ہے۔ بس سمجھ آئے گا سر کہ اگر انسان فوت ہو جائے تو نہ پیچھے مال رہنا ہے، جائیداد رہنی، زمین رہنی، اس کی اقسام میراث۔ اس نے تقسیم کا طریقہ کیے ہوئے کہ اولاد اگر بیٹے تے بیٹیاں موجود ہوں، بیوی موجود ہے، بیوی نے 8واں حصہ کٹ کے بیوی نے 8واں حصہ دینا ہے، اور باقی جڑے میراث بیٹے تے بیٹیاں کے درمیان تقسیم ہوسی تو 2 بیٹیاں ملسی تے ادھر کسے ملسی بیٹیاں ملسی ضرور بیٹی ہے۔ کوئی آدمی بیٹیاں محروم پہ کرنا ہے، اللہ نے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس نے کچھ پر معصوم، اور اللہ پاک اس ظلم کرنے والے نے اس ظلم کا عظیم اجرا سزا بھی سزا، لیکن مرنے تو پھر ایک آدمی فکر لگ گئی ہے میں تقسیم کرنا چاہ رہا ہوں
تو مرنے تو پہلے اس طریقے کا تقسیم کرنے طریقہ دسا گیا ہے کہ انسان اپنے والے کو جتنا مناظر سمجھے علیحدہ کر کے بیوی 8 حصہ چاہ دے باقی اگر اولاد موجود ہے تو ان اولاد درمیان برابر سارا بن کے تقسیم کر